السلام علیکم۔ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا دور بتا چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور بتانے والے ہیں۔ یہ زمانہ 40 سال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک قبطی یعنی مصری اور ایک بنی اسرائیل آپس میں لڑ پڑے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے قبطی کی شکایت کی۔ موسیٰ نے اسے ایک مکہ لگایا جس سے قبطی مر گیا۔ سورہ 128 القصص آیت 15۔ ڈر کی وجہ سے موسیٰ سینا کا ریگستان پار کرتے ہوئے مدین شہر پہنچ گئے۔ تورات کی کتاب نرگمن میں ہے کہ فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے طلب کیا، جس کی وجہ سے وہ مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین میں ایک کنویں کے پاس وہ ٹھہر گئے جہاں چرواہے اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے لاتے تھے۔ وہاں دیکھا کہ 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ وہ دونوں ایک پروہت کی بیٹیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک لجاتی ہوئی آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ مدین کے پروہت کے گھر گئے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ پروہت موسیٰ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور موسیٰ نے اپنی پوری کہانی اس کو سنا دی۔ پروہت نے کہا، اگر تم ہماری 8 سال خدمت کرو تو ہم اس کے بدلے ایک لڑکی سے تمہاری شادی کر دیں گے، اور اگر پورے 10 سال تک رہو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا۔ سورہ 28 القصص آیت 24 سے 29۔ خدمت کا زمانہ پورا کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے کہ طوٰ نام کی گھاٹی میں طور نام کی پہاڑی پر آگ جلتے دیکھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں اور راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہ بیوی کو وہیں چھوڑ کر گھاٹی میں چلے گئے تو ان کو یہ آواز سنائی پڑی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو پاک گھاٹی طوٰ میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے، یعنی نبی بنایا ہے۔ تو سن، جو کچھ وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس لیے تو میری ہی عبادت کر اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔ سورہ 20 آیت 11 سے 14۔ اسی کے ساتھ اس کو حکم دیا گیا کہ وہ فرعون کے پاس جائے جو زمین پر بڑا فساد مچائے ہوئے ہیں، اس کو اللہ سے ڈرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کی کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے تاکہ وہ میری مدد کرے۔ اللہ نے ان کی سفارش قبول کر لی اور ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ اسی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 معجزے بھی دیے، جن کا ذکر قرآن شریف میں اس طرح ہوا ہے، ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں عطا کی ہیں۔ سورہ 17 بنی اسرائیل آیت 101۔ ان نشانیوں کا تفصیلی ذکر قرآن پاک میں ایک جگہ اس طرح کیا گیا ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون بھیجا۔ کتنی ہی نشانیاں الگ الگ کر کے بھیجی، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ سورہ 7 الاعراف آیت 133۔ اس آیت میں 5 معجزوں کا ذکر ہے۔ موسلادھار بارش، بہت تیز ہوا یا سمندروں میں اٹھنے والی تیز لہروں کو طوفان کہتے ہیں۔ اوپر کی آیت میں جس بارش کا ذکر ہے وہ اتنی تیز تھی کہ نیل ندی میں خوفناک باڑھ آ گئی اور سارے کھیت اور جانور پانی میں ڈوب گئے۔ مصر میں بہت بڑی تباہی اور آپدہ آ گئی، ہر طرف موت کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ دوسری تھی ٹڈی۔ اللہ نے مصریوں پر ٹڈی دل بھیج دیا جنہوں نے کوئی بھی ہریالی نہیں چھوڑی، سب کچھ چٹ کر گئے یا برباد کر دیا۔ تیسری تھی جوئیں۔ قرآن میں کمل لفظ آیا ہے جو زیادہ تر آدمی کے سر میں پیدا ہوتا ہے۔ ان سے آدمی مختلف قسم کے دکھوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ علماء نے اس کو گھن اور سرسری کہا ہے جو گیہوں کھا جاتا ہے۔ مینڈک چوتھا ہے۔ کہتے ہیں کہ مصر میں اتنے زیادہ مینڈک پیدا ہو گئے کہ وہ ہر جگہ پر دکھائی دینے لگے، جن کی وجہ سے لوگوں کو بڑی کٹھنائی اٹھانی پڑی۔ پانچواں ہے خون۔ کہتے ہیں کہ نیل ندی سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا، اسی طرح وہ کوئی اور پانی پیتے تو وہ بھی خون بن جاتا۔ یہ سب کچھ مصر لوگوں کے ساتھ ہوا، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ تھا۔
ताकि वे लोग सच्चा रास्ता इख्तियार कर ले और कुफ्र से रुक जाए। बाकी 4 मौजूदों का जिक्र अलग अलग जगह पर हुआ है। वे ये है, पहला है असा यानी लाठी। मूसा के पास एक लाठी थी, उससे वे भेड़ बकरियां चराया करते थे, मगर उनको इल्म नहीं था कि इसमें भी कोई मौजज़ा है। जैसे ही लाठी ज़मीन पर डालते तो खौफनाक सांप बन जाता और जादूगरों के झूठे सांपों को खा जाती। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को इसका इल्म नहीं था। कुरान में आया है, ए मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उसने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इससे मेरे दूसरे काम भी निकलते हैं। कहा, ए मूसा, इसे ज़मीन पर डाल दो। तो उसने उसे डाल दिया तो क्या देखते हैं कि वे एक सांप बनकर दौड़ने लगा। कहा, पकड़ लो उसको और डरो नहीं, हम उसको उसकी पहली हालत में लौटा देंगे। सूरह 20 ताहा आयत 17 से 21। दूसरा यदे बेज़ा यानी चमकता हुआ हाथ। मूसा अलैहिस्सलाम को एक मौजज़ा ये भी दिया गया था कि जब वे हाथ बगल में दबाकर निकालते तो उससे सूरज की तरह किरणें निकलने लगती थी। कुरान में है, अपना हाथ अपनी बगल में दबा लो तो देखोगे कि वे किसी बीमारी के बगैर सफ़ेद चमकता हुआ दिखाई देगा। सूरह 20 ताहा आयत 22। एक दूसरी जगह पर इस तरह आया है, उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो देखने वालों ने देखा कि वे चमक रहा है। सूरह 26 अश-शूरा आयत 33। तीसरा है सिनीन यानी कहत, अकाल। कोई साल तक मिस्र में कहत पड़ा जिसकी वजह से ज़मीन ने अनाज पैदा करना छोड़ दिया और लोग भूखे मरने लगे। हमने फ़िरौन के लोगों को कई साल तक अकाल और पैदावार की कमी में मशगूल रखा। सूरह 7 अल-आराफ आयत 130। ये वे मौज़े हैं जिनको लेकर मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन और उसकी कौम के पास गए और उनको एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। मगर फ़िरौन और उसकी कौम के लोग भी खूब थे। जब भी उन पर किसी तरह का अजाब आता तो फ़ौरन मूसा के पास आ जाते और कहते, ए मूसा, अपने रब से हमारे लिए दुआ कर, इसलिए कि उसने तुमसे वादा कर रखा है, अगर तूने हम पर से ये अजाब हटा दिया तो हम तेरी बात मान लेंगे और बनी इसराइल को तेरे साथ भेज देंगे। सूरह 7 अल-आराफ आयत 134। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी उन पर से अजाब हट जाता वे फिर वैसे ही हो जाते जैसे पहले थे। फिर जब हमने एक वक्त के लिए जिस तक पहुंचना ही था उन पर से अजाब को हटा दिया तो उन्होंने वादा तोड़ दिया। सूरह 7 अल-आराफ आयत 135। कुरान में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के बीच होने वाली एक बातचीत का जिक्र किया है जो इस तरह है। मूसा और हारून फ़िरौन के पास इस्लाम की दावत लेकर गए तो फ़िरौन ने कहा, अच्छा बताओ तुम दोनों का रब कौन है? ए मूसा, उसने कहा, हमारा रब तो वे है जिसने हर चीज़ को उसकी बनावट में पैदा किया और फिर सच्चा रास्ता दिखाया। फ़िरौन ने कहा, अच्छा तो उन नस्लों का क्या हाल है जो पहले थी? उसने कहा, इसका इल्म तो मेरे रब के पास एक किताब है में महफूज है। मेरा रब ने तो गलती करता है और ना ही भूलता है। मेरा रब ना तो गलती करता है ना भूलता है। जब फ़िरौन को कुछ समझ नहीं आया तो धमकी देने लगा, मेरा रब ना तो गलती करता है और ना ही भूलता है। सूरह 20 ताहा आयत 149 से 152। जब फ़िरौन को कुछ समझ नहीं आया तो धमकी देने लगा और कहा, ए मूसा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू से हमको हमारी ज़मीन से निकाल दे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में वैसा ही जादू लाते हैं। सूरह 20 ताहा आयत 57-58। आखिर में दोनों खेमों में मुकाबले के लिए मेले का दिन तय हुआ। जादूगरों ने कहा, ए मूसा, अपना जादू दिखाओ या फिर हम पहले अपना जादू दिखाते हैं। मूसा ने कहा, तुम लोग अपना जादू दिखाओ। तो मूसा क्या देखते हैं कि उनकी लाठियाँ और रस्सियाँ मैदान में इधर उधर भाग रही है। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी लाठी फेंक दी तो क्या देखते हैं कि वे एक सांप बन गया और दौड़ते दौड़ते जादूगरों की लाठियों और रस्सियों को खाने लगा। ये देखना था कि सारे जादूगर सजदे में गिर गए और पुकार उठे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। ये देखते ही फ़िरौन नाराज़ हो उठा और डांट कर कहा,
میرے حکم سے پہلے ہی تم لوگ اس پر ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ پیر کھجور کے تنے میں لٹکا دوں گا۔ لیکن وہ بھی پکے مومن ہو گئے تھے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، جو کھلی نشانیاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں ان کے مقابلے میں اور اس کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم کبھی بھی تجھے فوقیت نہیں دے سکتے۔ جو کچھ تو کر سکتا ہے کر لے، تو بس اسی دنیاوی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ سورہ 20 طٰہٰ آیت 72۔ سورہ النازعات آیت 21 سے 25۔ فرعون کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ جب اس کی خبر فرعون کو ہوئی تو اس نے ایک بڑی خوفناک سینا کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور بحر احمر کے کنارے پر، جس کے دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم والوں کے پاس پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ ایک طرف دشمن کی فوج ہے تو دوسری طرف سمندر۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا دل مطمئن تھا، کیونکہ وہ اللہ کی اجازت سے ان کو لے کر نکلے تھے۔ اب دیکھیے اللہ کیا معجزہ دکھاتا ہے۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار دو، تو وہ سمندر پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا، اور ہم دوسروں کو بھی قریب لے آئے اور موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور دوسروں کو ڈبو دیا۔ سورہ 26 الشعراء آیت 63 سے 67۔ ایک اور جگہ ہے کہ سمندر میں کل 12 راستے بن گئے، کیونکہ بنی اسرائیل 12 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہر گروہ کے بیچ پانی پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، جس نے بحسنِ خوبی بنی اسرائیل سمندر پار ہو گئے۔ ہوا یہ کہ جب موسیٰ اور ان کے ساتھی سمندر میں پانی ہٹ جانے سے داخل ہو گئے تو فرعون اور اس کی فوج جو ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے آ رہی تھی، وہ بھی سمندر میں داخل ہو گئے۔ لیکن جو ہی موسیٰ اور ان کے ساتھی سمندر پار کر کے دوسری طرف پہنچے، سمندر میں پھر پانی آ گیا اور فرعون اپنی سینا کے ساتھ ڈوب گیا۔ قرآن میں ہے، تب فرعون اپنی سینا لے کر ان کے پیچھے چلا تو سمندر کی موجوں نے ان پر چڑھائی کر دی اور ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سورہ 20 طٰہٰ آیت 78۔ اب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا یقین ہونے لگا اور اس بات پر بھی کہ اللہ ایک ہے جس کی طرف موسیٰ بلاتے تھے۔ لیکن صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی اپنی موت کو سامنے دیکھ لے تو اس وقت معافی مانگ کر اپنا سدھار کر لے اور ایمان لے آئے تو اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہو سکتا۔ کچھ ایسا ہی فرعون کے ساتھ ہوا۔ قرآن میں اسی بات کو اس طرح کہا گیا ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کی فوجوں نے سرکشی اور زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ فرعون ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں ایمان لاتا ہوں کہ اس اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور اب میں اللہ کا حکم ماننے والا ہوں۔ کہا گیا، کیا اب ایمان لاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے تو نے انکار کیا اور بگاڑ پھیلانے والوں میں سے تھا۔ آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، اور بے شک زیادہ تر لوگ ہماری نشانیوں کے متعلق غفلت میں ہیں۔ سورہ 10 یونس آیت 90 سے 92۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی موت کا یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی غلامی میں رہتے ہوئے ان پر اس کی بڑائی کا ایسا اثر پڑ گیا تھا کہ وہ اس کی موت کا یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی طرح فرعون کی قوم میں بھی یہ بات مانی جاتی تھی کہ وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے، وہ ہمارا الہ ہے، اس لیے اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ ان جاہلانہ باتوں کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ نے اس کی لاش کو سمندر کے کنارے پھینک دیا تاکہ اس کے بعد آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے کہ آؤ اور جس کو تم نے ایشور بنا رکھا تھا اس کی حالت کو دیکھو۔ یعنی فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب کر مر گئی اور آخری وقت کا ایمان فرعون کو ڈوبنے سے نہ بچا سکا۔ اس حادثے کو یہودیوں نے تہوار بنا لیا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تو ایسا دیکھا کہ وہاں کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا،
تم لوگ بھی اس دن روزہ رکھو کیونکہ تم ان سے زیادہ اس کے مستحق ہو۔ بخاری 111۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے دوسرے پار ریگستان کی حد میں داخل ہو گئے اور ان کے دور کا دوسرا حصہ ختم ہو گیا۔ تیسرا حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ، خدا حافظ۔